کیا آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی اللہ کے حکم پر قربان کر دی۔ ان کی داستان ایمان کی طاقت، قربانی اور اللہ سے محبت کا سب سے بڑا نمونہ ہے۔ آئیے آج سے شروع کرتے ہیں انبیاء کے اس سفر کو، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں بے مثال ایمان اور اللہ کی رضا کے لیے ہر قربانی دینے کا درس دیتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اسلامی تاریخ کا ایک اہم اور نمایاں حصہ ہے، جس میں ان کی عظیم قربانیاں، توحید کی دعوت اور ایمان کی گواہی ملتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آیا ہے اور انہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا گیا ہے۔ ان کی زندگی میں بہت سی آزمائش آئی، جنہیں انہوں نے صبر اور تحمل کے ساتھ برداشت کیا اور اپنی بے پناہ اطاعت اور محبت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ابتدائی زندگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق عراق کے شہر اور سے تھا، جو اس وقت کی ایک بڑی تہذیب کا مرکز تھا۔ یہ شہر بت پرستی کا گھر تھا اور وہاں کے لوگ نہ صرف بتوں کی عبادت کرتے تھے بلکہ ستاروں اور دیگر اجرام فلکی کی پوجا کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر خود بت تراش تھے اور بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت کم عمر میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کی بت پرستی کو سوالیہ نظر سے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ حیران تھے کہ کیسے لوگ ایسے مجسموں کی پوجا کر سکتے ہیں جو خود بے جان اور بے اختیار ہیں۔ اس بات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سچائی کی تلاش میں لگا دیا اور انہوں نے غور و فکر کرنا شروع کیا کہ کائنات کا اصل خالق کون ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت سے نوازا تھا، اور جب ان کی قوم گمراہی میں مبتلا تھی، انہوں نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی۔ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ یہ بت اور دیوتا جو وہ پوجتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، نہ ہی کسی کی مدد کر سکتے ہیں۔ لیکن قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا اور انہیں جھوٹا کہا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک سبق سکھانے کا ارادہ کیا۔ جب قوم ایک تہوار کے لیے شہر سے باہر گئی ہوئی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں داخل ہوئے اور وہاں موجود تمام بتوں کو توڑ دیا، سوائے ایک بڑے بت کے۔ جب لوگ واپس آئے اور وہ حیران رہ گئے اور سوال کیا کہ یہ کس نے کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بڑے بت سے پوچھو، شاید اس نے یہ کیا ہو۔ قوم نے کہا کہ بڑے بت میں تو بولنے کی طاقت نہیں ہے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ جو چیز نہ بول سکتی ہے اور نہ حرکت کر سکتی ہے، وہ کیسے معبود ہو سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس حرکت کے بعد قوم نے ان کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ایک بڑی آگ جلائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا۔ یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس آزمائش کے لیے تیار تھے۔ جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 69۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے کوئی نقصان نہ پہنچا اور وہ صحیح سلامت باہر آ گئے۔ یہ ایک عظیم معجزہ تھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صداقت اور اللہ کی قدرت کو ظاہر کیا۔ ہجرت اور اللہ کا حکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کی قوم ہدایت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، تو انہوں نے اللہ کے حکم پر اپنی قوم کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہجرت کا حکم دیا اور وہ اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ شام اور مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی خادمہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے شادی کرنے کا مشورہ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو ایک ویران مقام پر چھوڑ دیں، جو کہ بعد میں مکہ مکرمہ کہلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو اللہ کی حفاظت میں چھوڑ دیا۔ جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ کے ویران علاقے میں اکیلے رہ گئے تو پانی کی تلاش میں حضرت ہاجرہ علیہ السلام صفا اور مروہ کے پہاڑوں کے درمیان دوڑتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے سے ایک ذاتی چشمہ جاری کیا جو زمزم کہلایا۔ یہ پانی آج بھی جاری ہے اور ہر سال لاکھوں مسلمان حج اور عمرہ کے دوران اس پانی سے فیض یاب ہوتے ہیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور بڑی آزمائش میں ڈالا۔ انہیں خواب میں حکم ملا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو قبول کیا اور اپنے بیٹے کو اس کے بارے میں بتایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اللہ کے حکم کو تسلیم کیا اور کہا کہ آپ اللہ کا حکم پورا کریں، میں صبر کروں گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول کرتے ہوئے حضرت اسماعیل کو بچا لیا اور ان کی جگہ ایک دمبا عطا کیا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربان کیا۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں قربانی کی عظیم مثال بن گیا اور ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر مسلمان اس سنت کو یاد کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ دونوں نے مل کر اس مقدس گھر کی بنیاد رکھی اور تعمیر مکمل کی۔ خانہ کعبہ وہ مقام ہے جسے آج پوری دنیا کے مسلمان اپنا قبلہ مان کر نماز ادا کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک فرما بردار امت پیدا کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ہر پہلو ہمیں اللہ پر ایمان اور قربانی کا درس دیتا ہے، لیکن یہ صرف آغاز ہے۔ اگلی قسط میں ہم ایک اور عظیم نبی کی زندگی کی کہانی جانیں گے جس میں ایمان کا ایک اور حیرت انگیز باب کھلے گا۔ تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ پروفٹ سیریز میں، جہاں ہر نبی کی داستان ہمیں زندگی کا نیا سبق سکھاتی ہے۔